اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرانیات بی اے پارٹ 2 کا نصاب ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم باب نمبر 15 پہ پہنچے ہیں، مقداری تحقیقی ڈیزائن۔ مقداری تحقیق کے ریسرچ ڈیزائن یہ ہیں۔ اب سب سے پہلا ذکر کر رہے ہیں تجرباتی تحقیق۔ تجرباتی تحقیق کے اصول فطری سائنس سے لیے گئے ہیں، یعنی جس طرح فزکس، کیمسٹری یا بیالوجی میں کسی جاندار یا شے پر تجربہ کیا جاتا ہے اور بعد میں اس تجربے کا اثر دیکھا جاتا ہے، اسی طرح معاشرتی تحقیق میں بھی اس طریقہ کار میں کسی گروہ یا افراد پر تجربہ کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ تجرباتی تحقیق کا طریقہ کار عام طور پر فطری علوم میں استعمال ہوتا ہے، معاشرتی علوم میں زیادہ تر نفسیات میں اس طریقہ تحقیق کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عمرانیات میں تجرباتی طریقہ تحقیق کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تجرباتی طریقہ تحقیق مقداری تحقیق کا ایک طریقہ ہے، اس میں حاصل ہونے والے نتائج مقداری نوعیت کے ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر بیانی اور وضاحتی تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے میں محقق ایک یا زیادہ متغیروں کا دوسروں پر منضبط شرائط کے تحت اثر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ضبط سے مراد تحقیق میں یہ ہے کہ ایک یا زیادہ عوامل کو ساکن کر دیا جائے جبکہ دوسرے عوامل تبدیلی کے لیے آزاد ہوں، جیسے ہم مجرموں کے ساتھ سماجی تفاعل کا اثر عمر کے مختلف حصوں میں مطالعہ اس طرح کرتے ہیں۔ تجرباتی تحقیق کے مدارج۔ تجرباتی طریقہ تحقیق کے عام طور پر درجہ ذیل اجزاء یا مدارج ہوتے ہیں۔ مفروضہ ہیپوتھیسس، تحقیق کسی مفروضے سے شروع کی جاتی ہے، مثلا پہلے سے یہ طے کر لینا کہ کھاد کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، ایک مفروضہ ہے، پس محقق پہلے سے فرض کر لیتا ہے کہ اس طرح ہوگا تو وہ ہوگا۔ اسی طرح اگر افراد ہی نہ ہوں تو تجربہ کس پر کیا جائے گا؟ اس مرحلے پر تجرباتی گروہ طے کیا جاتا ہے۔ تجرباتی گروہ، ایکسپیریمنٹل گروپ۔ تحقیق میں کوئی نہ کوئی گروہ یا شے ضرور ہونی چاہیے جس پر تجربہ کیا جائے، مثلا اگر زمین ہی نہ ہو تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کھاد کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے؟ تجربہ۔ اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہے یا ٹریٹمنٹ ہے، اس میں سب سے اہم مرحلہ تجربہ ہے جس سے حقائق میں تبدیلی آتی ہے۔ مثلا محقق کھاد کے استعمال کا فی ایکڑ پیداوار پر اثر دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں تجربہ کھاد ہے۔ اگر ہمارے پاس کھاد ہی نہ ہو تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے استعمال سے پیداوار میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ نتائج جمع کرنا۔ تجربہ کرنے کے بعد محقق حاصل ہونے والے نتائج کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس سے نئے حقائق دریافت کرتا ہے۔ یہ تجرباتی تحقیق کا آخری مرحلہ ہے۔ تجرباتی تحقیق کی اقسام۔ پہلی قسم یک گروہی ما قبل ما بعد طریقہ کار۔ اس طریقہ کار میں صرف ایک گروہ کو منتخب کیا جاتا ہے، اس پر تجربہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس تجربے کا اثر ماپا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں کنٹرول گروہ نہیں ہوتا، مثلا تجربے سے پہلے ایک گروہ سے جرائم کی وجوہات معلوم کی، اس کے بعد ان کو جرائم کی وجوہات کے بارے میں فلم دکھائی گئی اور اس کے بعد ان سے دوبارہ جرائم کی وجوہات پوچھی گئی، تو دونوں معلومات میں جو فرق آئے گا وہ تجربہ یعنی فلم دکھانے کی وجہ سے ہوگا۔ دو گروہی ما بعد طریقہ کار۔ اس طریقہ میں محقق ایک جیسے گروہ منتخب کرتا ہے، ایک کو تجربے سے گزارتا ہے جس کو تجرباتی گروہ کہتے ہیں اور دوسرے کو تجربے سے نہیں گزارتا جسے کنٹرول گروہ کہتے ہیں۔ بعد میں تجرباتی گروہ سے لی گئی معلومات کا کنٹرول گروہ سے حاصل کی گئی معلومات سے موازنہ کیا جاتا ہے، دونوں میں جو فرق ہوگا وہ تجربے کی وجہ سے ہوگا۔ مثلا ایک جیسی زمین کے دو ٹکڑوں میں ایک جیسی فصل کاشت کر کے ان میں سے ایک میں کھاد استعمال کی جائے اور دوسرے میں کھاد نہ ڈالی جائے، دونوں کی پیداوار کا مقابلہ کر کے معلوم کیا جائے کہ کھاد سے پیداوار میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اس قسم کا طریقہ کار دو گروہی ما بعد کا طریقہ کار کہلاتا ہے۔ کلاسیکی تجرباتی طریقہ کار۔ یہ طریقہ تجرباتی تحقیق میں عام ہے، اس میں محقق دو ایک جیسے گروہ کا انتخاب کرتا ہے، پھر ان کی خاص کیفیت کا مطالعہ کرتا ہے، بعد میں ایک گروہ کا تجربے سے گزرتا ہے اور دوسرے کو نہیں گزارتا، پھر اسی کیفیت میں رکھنے کے بعد
دونوں سے معلومات حاصل کرتا ہے تو دونوں گروہوں کی معلومات میں جو فرق آئے گا وہ تجربے کی وجہ سے ہوگا۔ مثلا ایک جیسی زمین کے دو ٹکڑوں میں ایک جیسی فصل کاشت کی گئی اور پیداوار ریکارڈ کر لی گئی، بعد میں دونوں میں دوبارہ فصل کاشت کی گئی مگر ایک ایکڑ کا اضافہ کھاد، ایک ٹکڑے کو اضافی کھاد دی گئی، پھر ان دونوں کی پیداوار میں جو فرق ہوگا وہ تجربے کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے علاوہ لاطینی مربع ڈیزائن، سولومن چار گروہی ڈیزائن اور ساکن گروہی موازنہ اور عناصری ڈیزائن شامل ہیں۔ تجرباتی تحقیق کی خوبیاں۔ تجرباتی تحقیق کی خوبیوں میں مقداری نتائج اخذ کرنا۔ تجرباتی تحقیق سے مقداری نتائج اخذ کیے جاتے ہیں جو کہ سائنسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ معروضی طریقہ۔ تجرباتی تحقیقی طریقہ کار معروضی ہوتا ہے اور اس میں محقق کی پسند و ناپسند کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ موضوع طریقہ کار۔ یہ طریقہ کار ہر قسم کے کردار اور عنوان پر تحقیق کرنے کے لیے موزوں ہے اور اس کے ذریعے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، نارمل، اب نارمل سبھی لوگوں کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حقائق کی تصدیق۔ تجرباتی تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حقائق کو منضبط شرائط کے تحت تجربہ گاہ میں بار بار دہرا کر پرکھا جاتا ہے جس سے اس کے حقائق کی تصدیق ہوتی ہے۔ تجرباتی تحقیق کے نقصانات یا خامیاں۔ مہنگا طریقہ کار۔ یہ ایک مہنگا طریقہ کار ہے کیونکہ تجربہ کرنے کے لیے مصنوعی ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس پر اخراجات آتے ہیں۔ غیر فطری طریقہ۔ اس طریقے میں مصنوعی ماحول میں رکھ کر فرد کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کہ ایک غیر فطری طریقہ ہے جس میں غلطیوں کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ فرد کی اندرونی کیفیت پر قابو نہ ہونا۔ اس طریقے کے ذریعے ہم کسی فرد کو جس کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اندرونی کیفیات اور احساسات پر قابو نہیں پا سکتے، اس لیے یہ کہنا کہ کنٹرول گروپ پر محقق کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے یا ہوتا ہے ناممکن ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں سروے طریقہ تحقیق۔ دوسرا تحقیق کا طریقہ سروے طریقہ تحقیق ہے۔ معاشرتی سروے تحقیق کرنے کا ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کسی اہم واقعہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے۔ سروے سماجی دنیا، سوشل ورلڈ کے بارے میں مقداری معلومات فراہم کرتی ہے۔ سروے کے ذریعے نئی معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور پہلے سے معلوم معلومات کی مزید تفصیلات کا حصول ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کا زیادہ تر استعمال عمرانیات، نفسیات، معاشیات، سیاسیات اور صحافت میں ہوتا ہے۔ ایک معیاری سروے میں زیر مطالعہ موضوع کے حوالے سے آبادی میں سے ایک یا ایک سے زائد نمائندہ نمونے ریپرزنٹیٹیو سیمپل چن کر سوال نامہ، انٹرویو یا آزمائش کی مدد سے اس نمونے میں شامل ارکان کی آراء اکٹھی کی جاتی ہیں اور جوابات کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ سروے کرنے والا محقق زیر مطالعہ نمونے میں شامل ارکان کے انٹرویو کر کے ان کی وجوہات قلم بند کرتا ہے۔ اس انٹرویو میں پہلے سے طے شدہ سوالات ہی پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سوالات افراد کی خوبیوں، خامیوں، عقائد، آراء یا رویوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ دراصل سروے لوگوں کی رائے جاننے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ معاشرتی سائنسز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ تحقیق ہے۔ یہ مقداری طریقہ تحقیق ہے۔ آگے نیومان کے مطابق اب یہ تعریف کرتے ہیں اس سروے طریقہ کار کی۔ سروے تحقیق مقداری تحقیق کا ایک منظم طریقہ کار ہے جس میں محقق منظم انداز میں لوگوں کی کثیر تعداد سے ایک جیسے سملر سوالات پوچھتا ہے اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ ڈنکن مچل کے مطابق کہ بقول معاشرتی سروے ان لوگوں کے بارے میں منظم طریقے سے حقائق جمع کرنے کا نام ہے جو کسی خاص جغرافیائی ثقافت یا انتظامی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ جدید معاشرتی سروے میں اقتصادی سروے، ماحولیاتی سروے، مردم شماری کا سروے اور غربت کا تخمینے کا سروے زیادہ اہم ہے۔ معاشرتی سروے کے مراحل، اقدامات۔ نیومان نے ایک معیاری سروے کرنے کے لیے درجہ ذیل 6 اقدامات بتائے ہیں۔ تحقیقی خاکے کا مرحلہ۔ سٹیپ نمبر 1، سروے تحقیق کا یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں محقق مفروضہ تیار کرتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ سروے کرنے کا طریقہ کون سا ہوگا، یعنی ٹیلی فون کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جائیں گی یا ڈاک کے سوال نامے کے ذریعے سے۔
اس مرحلے میں محقق پورے تحقیق کا خاک نامہ بھی تیار کرتا ہے۔ اوزار کی پیش آزمائش۔ سٹیپ نمبر 2 میں اس میں محقق حاصل ہونے والی معلومات ریکارڈ کرنے کے طریقہ کار کا فیصلہ کرتا ہے اور تحقیق میں استعمال ہونے والے اوزار، سوال نامہ یا انٹرویو شیڈول کی پیش آزمائش بھی اسی مرحلے پر کی جاتی ہے۔ نمونہ بندی کا مرحلہ۔ سٹیپ نمبر 3 اس میں محقق کائنات اور نمونے کا انتخاب کرتا ہے اور یہ بھی طے کرتا ہے کہ نمونے کا سائز کتنا ہوگا۔ مواد جمع کرنے کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں محقق جواب دہندہ سے رابطہ کر کے ان سے انٹرویو کرتا ہے اور حاصل ہونے والی معلومات کو ریکارڈ کرتا ہے۔ مواد کا تجزیہ کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں محقق تمام مواد کا شماریاتی طریقوں کی مدد سے تجزیہ کرتا ہے۔ اب اس کو سروے کرنے کے اقدامات کو ایک چارٹ کی صورت میں لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مفروضے کی تیاری اور سروے کی خاکہ کشی کا مرحلہ۔ سٹیپ نمبر 2 میں اوزار کی پیش آزمائش کا مرحلہ۔ نمبر 3 نمونہ بندی کا مرحلہ۔ نمبر 4 مواد جمع کرنے کا مرحلہ۔ نمبر 5 مواد کے تجزیہ کا مرحلہ۔ نمبر 6 نتائج اخذ کرنے اور رپورٹ لکھنے کا مرحلہ۔ نتائج اخذ کرنے کا مرحلہ۔ چھٹے مرحلے میں محقق نتائج اخذ کرتا ہے اور حاصل ہونے والے حقائق پر رپورٹ تحریر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں تک تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات پہنچاتا ہے۔ سروے کی اقسام۔ ٹیلی فون کا سروے، ڈاک کا سروے، آمنے سامنے کا سروے، انٹرنیٹ کا سروے۔ ٹیلی فون کا سروے۔ اس میں محقق جواب دہندہ سے ٹیلی فون کے ذریعے تمام سوالات پوچھتا ہے اور جواب دہندہ ٹیلی فون پر ساتھ کے ساتھ جواب دیتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ اس صورت میں استعمال ہوتا ہے جب جواب دہندہ ملک کے مختلف علاقوں یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہوں اور درکار معلومات کی مقدار بھی تھوڑی ہو۔ ڈاک کا سروے۔ اس میں محقق ڈاک کے ذریعے اپنا سوال نامہ ہدایت کے ساتھ جوابات دہندہ کو بھیج دیتا ہے اور جواب دہندہ سوال نامے کو پر کر کے محقق کو واپس بھیج دیتا ہے۔ آمنے سامنے کا سروے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ۔ اس میں محقق یا انٹرویو کرنے والا جواب دہندہ سے وقت اور مقام طے کر کے ملتا ہے اور وہاں جواب دہندہ سے سوالات پوچھتا ہے اور اسے حاصل ہونے والی معلومات خود ریکارڈ کرتا ہے۔ اس طریقہ میں انٹرویو کرنے والا محقق اور جواب دینے والا دونوں آمنے سامنے کے تفاعل فیس ٹو فیس انٹریکشن کی حالت میں رہتے ہیں۔ جب سوالات ختم ہو جاتے ہیں تو انٹرویو کنندہ جواب دہندہ سے رخصت حاصل کر لیتا ہے۔ معاشرتی تحقیق میں سروے کا یہ طریقہ زیادہ رائج اور قابل بھروسہ سمجھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا سروے۔ اس میں محقق انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے اپنا سوال نامہ بھیجتا ہے اور جواب دہندہ کمپیوٹر پر یہ سوال نامے کو پر کر کے واپس ای میل کے ذریعے محقق کو بھیج دیتا ہے۔ یہ طریقہ نہایت سستا اور جلد معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ انٹرنیٹ کی دریافت ہونے سے پہلے سروے کا وجود نہ تھا۔ آگے ذکر کر رہے ہیں سروے کے فائدے۔ قابل اعتماد معلومات۔ اس طریقے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات قابل اعتماد ہوتی ہیں کیونکہ محقق کو معلوم ہوتا ہے کہ جواب دہندہ کون ہے۔ افراد کی دلچسپی۔ جب محقق سروے کے دوران ایمانداری سے نمونے کے افراد سے رابطہ کرتے ہیں تو لوگ بھی اس سروے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کا بہتر معلومات دیتے ہیں۔ غیر جانبداری۔ اس طریقہ کار میں غیر جانبداری پائی جاتی ہے۔ مسائل سے آگاہی اویئرنس ود پرابلمز۔ سروے کے دوران جب محقق مختلف لوگوں سے ملتا ہے تو اس کی نئے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے جو کہ محقق میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ سروے ریسرچ نظریات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ سروے کے نقصانات۔ سروے تحقیق کے نقصانات کچھ اس طرح ہیں۔ عدم اعتماد۔ سروے کرنے والے محقق پر بعض اوقات لوگ اعتماد نہیں کرتے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ حساس نوعیت۔ سنسیٹیو ٹاپک پر سروے کے دوران بعض اوقات محقق کو ایجنٹ کے خطاب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ عدم تعاون۔ دوران سروے بعض افراد محقق سے عدم تعاون کرتے ہیں اور وہ اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ ان تمام باتوں سروے سے عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور محقق کی بات کو غیر اہم سمجھ کر اظہار رائے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وسائل کا استعمال۔ سروے کرنے کے لیے پیسہ، وقت اور دیگر وسائل زیادہ خرچ ہوتے ہیں کیونکہ محقق کو متعدد بار فیلڈ میں جانا
پڑتا ہے اور بعض اوقات دور افتادہ علاقوں میں بھی جانا پڑتا ہے، جس سے پیسے کا بے پناہ استعمال ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات محقق کی جیب پر بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے کم وسائل کے ساتھ سروے تحقیق کرنا ناممکن ہے۔ باہمی اختلافات کا احتمال۔ سروے تحقیق کی ایک خامی یہ ہے کہ دوران تحقیق حساس موضوع پر سوالات پوچھنے پر محقق اور جواب دہندہ میں تلخ کلامی کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے تحقیق کا عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ موادی تجزیہ کا طریقہ ہے۔ کسی بھی مواد کے اجزاء کو جمع کر کے تجزیہ کرنا موادی تجزیہ ہے۔ یہ مواد اکٹھا کرنے کا مقداری اور کیفی طریقہ تحقیق ہے۔ جزء یعنی کنٹینٹ سے مراد الفاظ، معنی، تصاویر، علامات، خیالات، تصورات اور ایسا کوئی بھی پیغام ہے جو کہ دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ مواد جس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس میں تحریر، قابل دید اشیاء اور وہ تمام زبانی ذریعہ تفاعل شامل ہیں جو کہ آپس میں پیغام رسانی کا کام دیتی ہیں، جن میں کتابیں، اخبارات، میگزین، جریدہ، اداریہ، اشتہار، سرکاری رپورٹ، فلم یا ویڈیو ریکارڈنگ، تصاویر اور فن پارے شامل ہیں۔ موادی تجزیے کا طریقہ قریباً 100 سال پرانا ہے اور یہ طریقہ تحقیق زیادہ تر ادب، تاریخ، صحافت، سیاست، سیاسیات، تعلیم اور نفسیات جیسے علوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ موادی تجزیے کا طریقہ محقق کو ان اجزاء، پیغامات، معنی وغیرہ کے بارے میں آگاہی دیتا ہے جو کہ اس ذریعہ ابلاغ، کتاب، اداریے، فلم وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ محقق جس زاویہ اور نگاہ سے مواد کے ان اجزاء کا مطالعہ کرتا ہے، اس طرح ایک عام شخص انہی اجزاء کو نہیں دیکھتا۔ ٹی وی اشتہارات، کتابیں، میگزین، گانے، اخبار، پراپیگنڈا تحریکیں، ذاتی تحریری و زبانی پیغام وغیرہ کا موادی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ موادی تجزیہ تحقیق کا عمل۔ موادی تجزیہ تحقیق کا عمل۔ موادی تجزیہ کرنے کے لیے ایک محقق کو درجہ ذیل اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ سوالات کی تیاری۔ دوسری تحقیقوں کی طرح موادی تجزیہ تحقیق کی شروعات بھی تحقیقی سوالات سے ہوتی ہے۔ اس میں محقق ان سوالات کو تیار کرتا ہے جن کا جواب وہ اس مواد کے تجزیہ کرنے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تجزیے کی اکائیاں۔ اس میں محقق یہ طے کرتا ہے کہ اس کے تجزیے کی اکائیاں کون سی ہوں گی، پھر وہ تجزیے کے لیے مواد کو کوئی کوڈ دیتا ہے۔ مثلاً اگر وہ اخبار میں کسی سیاسی مہم کا تجزیہ کر رہا ہے تو وہ اس مرحلے پر یہ طے کرے گا کہ اس کے تجزیے کی اکائی روزانہ کا اخبار ہے یا پھر اس دن کے اخبار سے تحقیقی عنوان پر شائع ہونے والی خبریں اور اداریے ہیں۔ نمونہ بندی۔ اس طریقے میں محقق عام طور پر اتفاقی نمونہ بندی سے کام لیتا ہے، پھر تجزیہ کرنے کے لیے اس مواد کچھ حصہ منتخب کرتا ہے۔ مثلاً ایک کتاب کے تجزیے کے دوران اس کتاب کے تمام الفاظ اور حصے نمونے میں شامل ہوں گے۔ محقق اس پوری کتاب سے چند حصوں کو تجزیے کے لیے منتخب کرے گا۔ تجزیے کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کو ایک شیٹ پر ریکارڈ کرے گا اور اس کو کوئی کوڈ یا نمبر دے گا اور اسی طرح تمام معلومات کو ایک جگہ اکٹھی کرے گا۔ نتیجہ انفیرنس۔ اس مرحلے پر محقق تمام مواد سے نتائج اخذ کرے گا اور کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ بقول نیومان، موادی تجزیے کا طریقہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس مواد میں کیا کچھ ہے اور اس کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس مواد کو لکھنے والے کے ذہن میں اس وقت کیا مقاصد تھے اور جن لوگوں نے اس مواد کو پڑھا ان کے ذہنوں پر اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ مثلاً مصنف نے کتاب کیوں لکھی اور قارئین پر اس کتاب کے پڑھنے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان سوالات کے جواب اس طریقہ کار میں نہیں ملتے، لہٰذا اس طریقے سے حاصل ہونے والے نتائج اتنے قابل بھروسہ اور وسیع نہیں ہوتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس جو ہم نے پڑھا۔ خداوند عالم آپ کی اور میری توفیقات علمی میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔